وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد استقر في الدار قائما وكذا المفعول به نحو هذا زيد قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زيد. گزشتہ سبق میں ہم نے حال کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. آپ نے پڑھا کہ حال بھی منصوبات میں سے ہے، لہذا جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے تو ساتھ ہی اس کا اعراب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے بھائی. اور حال کسے کہتے ہیں؟ صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتایا کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت بیان کرے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو، آسان لفظوں میں کہ صاحب ہدایت النحو کے نزدیک ذوالحال کا فاعل یا مفعول بھی ہونا ضروری ہے. کیونکہ حال کی کیا تعریف کی؟ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، اور جس کی حالت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. معلوم ہوا ذوالحال ہمیشہ کیا ہوگا؟ یا فاعل یا مفعول بھی ہوگا. جیسے گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھا جاءنی زید راکبا، یہ زید کیا تھا؟ فاعل تھا جاء کے لیے. اور ضربت زیدا مشدودا، یہ زید کیا تھا یہاں پر؟ مفعول بھی تھا بھائی. ولقیت عمرا راکبین، یہاں راکبین فاعل اور مفعول دونوں سے حال بن رہا ہے. تو دیکھا معلوم ہوا ذوالحال ہمیشہ کیا ہوگا؟ یا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہوگا. یاد رکھیے یہ مذہب ہے صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کا بھی، اور اسی طرح صاحب ہدایت النحو وغیرہ نحوی حضرات جو ہیں. تو یہ بعض نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حال ہمیشہ فاعل یا مفعول بھی سے آئے گا. یعنی ذوالحال ہمیشہ کون ہوگا؟ یا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہوگا. لیکن ان کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بہت سی جگہ پر حال آتا ہے ایک ایسی چیز سے جو نہ فاعل ہوتی ہے نہ مفعول بھی ہوتی ہے. جیسے ھذا زید قائما، ھذا زید قائما، یہاں دیکھیے یہ ھذا زید، یہ زید ہے قائما، اس حال میں کہ یہ کھڑا ہے. اب دیکھیے ھذا ہے مبتدا، زید ہے اس کی خبر. ترکیب پہ نظر ہے، ھذا زید راکبا، ھذا زید، یہ زید ہے تو ھذا ہے مبتدا اور زید ہے خبر، اسی لیے مرفوع ہے لفظاً. اور قائما اس زید سے حال بن رہا ہے. تو گویا دیکھو یہ حال قائما یہ کس سے بنا؟ خبر سے، زید سے جو کہ خبر ہے. حالانکہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ حال تو صرف کس سے آئے گا؟ یا فاعل سے آئے گا یا مفعول بھی سے. اور اس جملے کے اندر تو یہ خبر سے حال آ گیا. تو آپ کی بات تو درست نہ رہی. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ زید اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے. کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا ھذا، یہ تو یہ گویا آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور گویا فعل کا فعل یہاں آ گیا. اور وہ کیا؟ اشیرو، میں اشارہ کر رہا ہوں. یا انبہ، میں متنبہ کر رہا ہوں آپ کو. کس پر؟ زیدن، زید پر. اشیر زیدن، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ زید کی طرف. تو ھذا کے ذریعے اشارہ ہوا، اور آپ ہیں اشارہ کرنے والے. جو بات کر رہے ہیں وہ ہے اشارہ کرنے والا، اور اشارہ کیا کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو زید کیا بن گیا؟ مفعول بھی بن گیا. تو زید کیا بن گیا؟ مفعول بھی بن گیا بھائی. تو وہ کہتے ہیں دیکھا زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے بھائی. توجہ ہے؟ ھذا زید قائما، کس کی بات چل رہی ہے؟ زید کی. زید یہاں خبر ہے اور اس سے کیا حال آ رہا ہے؟ قائما. تو اشکال ہوا کہ اے صاحب کافیہ، اے صاحب ہدایت النحو،
آپ نے تو ہمیں بتایا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فاعل کی یا مفعول بہ کی. اور یہ ھذا زید قائما، اس میں زید سے حال آ رہا ہے، اور زید ترکیب میں اس وقت نہ فاعل بن رہا ہے اور نہ مفعول بہ بن رہا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ ٹھیک ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول بہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بہ ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا ھذا تو گویا آپ اشارہ کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اشیر زیدن، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ زید کی طرف. تو معنی کے اعتبار سے دیکھو یہاں اشیر فعل موجود ہے اور اس کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مفعول بہ. اور اس سے آگے قائما حال آیا تو حال مفعول بہ سے آیا، کسی اور چیز سے نہیں آیا. جواب سمجھ میں آیا؟ گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں صاحب کافیہ اور صاحب ہدایت النحو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حال ہمیشہ فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے گا، لیکن وہ فاعل یا مفعول بہ لفظوں کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں. بعض اوقات معنی کے اعتبار سے بھی وہ فاعل یا مفعول بہ ہوں گے. لفظوں کے اعتبار سے بے شک نہ ہوں، لیکن کس اعتبار سے وہ مفعول بہ ہوں گے؟ معنی. یا فاعل ہوں گے کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. جیسے ھذا زید قائما، لفظوں کے اعتبار سے زید خبر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سنیں بھائی، صاحب کافیہ اور صاحب ہدایت النحو فرماتے ہیں کہ حال صرف اور صرف فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول بہ کی حالت بیان کرتا ہے، چاہے وہ فاعل یا مفعول بہ لفظوں کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہوں، لیکن ہوں گے فاعل یا مفعول بہ ہی، انہی کی یہ حالت بیان کرے گا حال. جبکہ دیگر بعض بڑے نحوی حضرات جیسے ابن مالک رحمہ اللہ اور بڑے بڑے نحوی حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، حال فاعل یا مفعول بہ سے آنا ضروری نہیں، بلکہ حال مطلقاً حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ کسی چیز کی بھی حالت ہو سکتی ہے. تو ھذا زید قائما، یہاں زید بے شک خبر ہے، لیکن اس سے حال آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حال فاعل یا مفعول بہ سے آنا ضروری نہیں، بلکہ مطلقاً کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے کیا آ سکتا ہے؟ حال آ سکتا ہے. لہذا ان کے نزدیک کسی تعویل کی ضرورت نہیں. ھذا زید قائما، صاحب ہدایت النحو پہ اشکال ہوتا ہے کہ ھذا زید تو کیا ہے؟ خبر ہے، اس سے حال کیسے آیا؟ آپ نے تو ہمیں کہا تھا یہ صرف فاعل سے حال آتا ہے یا کس سے؟ مفعول بہ. ان پہ اشکال ہوتا ہے اور پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ معنی کے اعتبار سے مفعول بہ. جبکہ ابن مالک رحمہ اللہ وغیرہ اور بڑے جو نحوی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، فاعل یا مفعول بہ سے نہیں آتا، بلکہ حال مطلقاً کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو ھذا زید قائما، تو زید بھی کیا ہے؟ خبر ہے، اور اس سے کیا آ گیا؟ حال. کوئی اشکال ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ فاعل یا مفعول بہ ہونا ضروری ہے، تو ان کے نزدیک یہ اس میں کسی تعویل وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ صاحب کافیہ اور علامہ ابن حاجب کو بعض اوقات تعویل کرنا پڑتی ہے کسی چیز کو فاعل یا مفعول بہ بنانے کے لیے، تاکہ اس سے آگے حال کا آنا صحیح ہو جائے. کیا کرنا پڑتی ہے؟ ان کو تعویل کرنا پڑتی ہے. یہی بات آگے اب وہ صاحب ہدایت النحو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی کبھار فاعل جو ہوتا ہے معنوی ہوتا ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے فاعل نہیں ہوتا. نحو زید فی الدار قائما. اب دیکھیے زید فی الدار، زید ہے مبتدا، فی الدار ہے اس کی خبر، اور قائما یہ حال ہے زید سے. یہ قائما کیا ہے؟ زید فی الدار قائما، زید گھر میں ہے اس حال میں کہ کھڑا ہے، یا یوں کہو زید گھر میں کھڑا ہے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے، اے صاحب ہدایت النحو یہ زید سے حال کیسے آ گیا قائما؟ زید تو مبتدا ہے. تو وہ جواب دے رہے ہیں وقد یکون الفاعل معنویا، کہ فاعل کبھی کبھار معنوی یعنی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ زید اگرچہ یہاں مبتدا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے. بھئی کس طرح فاعل ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے بھئی ترکیب یاد ہے؟ بھول گئے جار مجرور کی. زید مرفوع لفظان مبتدا فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قائمان سے.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جار مجرور 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ضرور متعلق ہوتا ہے، ان 8 میں سے ایک کیا ہے؟ اس میں فاعل بھی ہے، لیکن پھر آپ اس طرح کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے بھائی. کیوں؟ ٹھیک ہے، فی الدار تو متعلق ہو گیا قائمن سے. کس سے متعلق ہوا؟ سوال پیدا ہوگا یہ قائمن کیوں منصوب ہے؟ قائمن کیوں منصوب ہے؟ آپ کہیں گے یہ حال ہے. اچھا ٹھیک ہے، گویا فی الدار کا تعلق حال سے ہے. فی الدار کس سے ہے؟ یعنی حال کا جز ہے، جس سے جڑ گیا نا اسی کا جز بن گیا. تو گویا فی الدار قائمن یہ سارا حال ہے، کیونکہ فی الدار کس سے جڑ گیا؟ قائمن سے، تو اسی کا جز بن گیا، اسی کے ساتھ جڑ گیا. تو گویا فی الدار قائمن یہ سارا حال ہوا. تو خبر کدھر گئی؟ اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، لہذا یہ فی الدار کو قائمن سے نہیں جوڑیں گے. اگر آپ نے اس سے جوڑ دیا پھر تو صرف زید مبتدا آ رہا ہے، خبر ہے ہی کوئی نہیں، بات پوری نہیں. حالانکہ یہ تو پورا کلام ہے، مبتدا اور خبر ہوں گے تو بات پوری ہوگی، ان کے بغیر بات پوری ہی نہیں. یہ قائمن بے شک نہ ہو لیکن زید فی الدار ضرور ہونا چاہیے، یعنی مبتدا اور خبر ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ ہمیں ضرور چاہیے، کلام پھر ہی پورا ہوگا، اس کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا. لہذا فی الدار کو خبر ہی بنانا پڑے گا. اور جب خبر بنا رہے ہیں کس کو بنا رہے ہیں؟ فی الدار. اور قائمن کو کیا بنا رہے ہیں؟ حال. تو حال کو الگ رکھو، وہ الگ چیز ہے. یہ صرف فی الدار کو اب دیکھو. زید ہوا مبتدا، قائمن کیا ہوا؟ حال. اور درمیان میں فی الدار کیا ہے؟ خبر. اس خبر میں اس کے ساتھ کوئی فعل ہے؟ نہیں. اس میں فاعل بھی نہیں. اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مبالغے کا صیغہ یا مصدر، کوئی بھی چیز نہیں ہے. حالانکہ جار مجرور نے تو 8 چیزوں میں سے ایک سے ضرور جڑنا تھا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالیں گے. اور محذوف کیا نکال سکتے ہیں؟ ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی نکال سکتے ہیں. صفت کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں اور فعل بھی نکال سکتے ہیں. صفت کا صیغہ نکالیں گے تو شبہ جملہ بنے گا، اور فعل نکالیں گے تو جملہ بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی جی؟ اب کیجئے ترکیب. زید مرفوع لفظاً مبتدا، فی جار، الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثبتہ فعل سے. ثبتہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ جو زید کو راجے. سمجھ میں آیا؟ یہ عائد آ گیا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. ہاں آگے قائمن بھی ہے بھائی. تو لہذا ثبتہ کے اندر جو ہوا ضمیر تھی، ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر تھی، وہ ثبتہ کے لیے فاعل ہے. کس کے لیے؟ فاعل. اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. توجہ ہے، ثبتہ کے اندر ضمیر ہے ہوا کی، ثابت ہے فی الداری گھر میں، یعنی گھر میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ثبوت، وجود، حصول، سب کا کیا معنی ہے؟ ہونا تو ہے. ثبتہ فی الدار یعنی گھر میں ثابت ہے. یوں نہ کہو، یہ ثابت اردو میں نہیں استعمال اس طرح ہوتا. ویسے سمجھانے کے لیے بے شک آپ بول لیں، لیکن بامحاورہ یوں کہیں گھر میں ہے، گھر میں ہے یا گھر میں موجود ہے، جو بھی آپ کر لیں، لیکن ثابت عموماً استعمال نہیں ہوتا. تو بے شک آپ کیا بھی لیں، حرج بھی کوئی نہیں. گھر میں ثابت ہے، یا یوں کہیں بہتر کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ کیا کہو؟ گھر میں ہے. کون ہے؟ یہ ہوا کس کو لوٹ رہی تھی؟ معلوم ہوا گھر میں کون ہے؟ زید. تو زید اس وقت اگرچہ مبتدا ہے لیکن ثبتہ ہوا، ثابت ہے کون؟ زید. ہوا سے مراد زید ہی ہے، تو گویا زید معنی کے اعتبار سے فاعل ہے. توجہ ہے، فاعل تو اس وقت ہوا ضمیر ہے، ہوا. زید کا لفظ تو فاعل نہیں، زید کا لفظ تو مبتدا ہے، لیکن یہ ہوا زید ہی کو لوٹ رہی ہے.
تو معلوم ہوا ثابت کون ہے؟ زید ہی ہے، تو گویا یہی ثبتہ کا فاعل ہے، تو گویا یہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے۔ توجہ ہے؟ کیا اشکال کیا ہوا تھا کہ یہ زید سے حال آ رہا ہے اور زید تو مبتدا ہے، تو جواب کیا کہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ زید فاعل۔ کس طرح معنی کے اعتبار سے فاعل کس طرح ہے؟ کیونکہ ثبتہ فی الدار، اور ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر، اور ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو، تو ہوا ضمیر تو ہے فاعل، اور اس ہوا سے کون مراد؟ زید ہی تو مراد ہے، تو گویا زید ہی معنی کے اعتبار سے فاعل ہے۔ جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا اب پوری ترکیب کریں بھائی، پوری ترکیب کس طرح ہوگی؟ زید فی الدار قائما، زید مرفوع لفظا مبتدا، فی جارہ، الداری مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثبتہ فعل کے ساتھ، ثبتہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل ہے، اور یہ ہے ذوالحال، یہ ہوا ضمیر کیا ہے؟ ذوالحال، اور قائما منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ ذوالحال کو، حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے، تو ہوا ضمیر راجع ہے ذوالحال کو، اور ذوالحال کون تھا؟ وہ جو ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، اور ثبتہ کے اندر جو ہوا ضمیر وہ کیا تھی؟ ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ ثبتہ فعل کے، ثبتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا، اس لیے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے زید استقر فی الدار۔ بھئی ہم نے ثبتہ فعل نکالا، میں نے بتایا تھا افعال عامہ 4 ہیں: ثبوت، وجود، حصول اور کون۔ ثبوت سے فعل آتا ہے ثبتہ، وجود سے وجدہ، حصول سے حصلہ، اور کون سے کانا، تو اور ان سب کا معنی ہے ہونا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان سے صفت کا صیغہ بھی آپ نکال سکتے ہیں اور فعل بھی۔ ثبوت سے ثبتہ فعل بھی نکال سکتے اور ثابتن بھی، وجود سے وجودہ فعل مجہول بھی نکال سکتے ہو اور اس میں مفعول موجودن بھی نکال سکتے ہو۔ حصول سے حاصلہ فعل بھی نکال سکتے ہو اور حاصل اس میں فاعل بھی، اور کون سے کانا اور کائن، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ زیادہ تر عام یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور ہے استقرہ، استقرہ یہ بھی کس میں سے؟ افعال عامہ میں سے، اس کا معنی بھی ہونا، قرار پکڑنا یعنی ہونا ہونا۔ انہوں نے دیکھا استقرہ ذکر کر دیا، زید استقر فی الدار قائما، استقرہ اور ثبتہ کا ایک معنی ہے۔ ہم نے کیا ترکیب کی؟ زید ثبت فی الدار قائما، اور انہوں نے کیا ذکر کر دیا؟ زید استقر فی الدار قائما۔ کیسے پڑھیں گے؟ زیدن اس کے آخر میں تنوین ہے، زیدن کے آخر میں تنوین، اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا۔ اور آگے ہے استقر فعل، اور استقر فعل ہے یہ ثلاثی مزید فی میں سے، اس کا حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ گر جائے گا، پھر تو آگے سین ساکن ہے، استقرہ کا حمزہ گر گیا، آگے سین کیا ہے؟ ساکن، اور ماقبل میں زیدن تنوین کا نون ساکن ہے، تو نون اور سین دونوں ساکن اکٹھے ہو گئے، تو جب دو ساکن ہوں تو پہلے کو کون سی حرکت دیتے ہیں؟ کسرہ کی، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو ان میں سے پہلے کو نون کو کسرہ والی حرکت دے دی، تو کیا بن گیا؟ زید استقر فی الدار قائما۔ تو لہذا جب دو ساکن جمع ہو جائیں، اگر ان میں پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور اگر
اول حرف مدہ نہ ہو تو پہلے کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں. بھئی جیسے 4-5 سبق پہلے یہ مثال آئی تھی وَلَلْ مُشَبَّهَتَيْنِ، یہاں میں نے تفصیل بیان کی تھی. فصل اسم ما وَلَلْ مُشَبَّهَتَيْنِ، نکالیں بھئی جلدی یہ سبق. اسم ما وَلَلْ مُشَبَّهَتَيْنِ جہاں منصوبات شروع ہونے والے ہیں اس کے پاس ہے. مل گیا بھئی اسم ما وَلَلْ مُشَبَّهَتَيْنِ. یہاں تو میں نے بتایا تھا اسم ما وَلَا المشبہتین، لا کے آخر میں کیا ہے الف، اور المشبہتین کی شروع میں کیا الف لام. الف لام کا حمزہ بھی وصلی وہ گر گیا، المشبہتین میں سے حمزہ گر گیا تو آگے لام ساکن ہے، اور پیچھے کیا تھا لا، لا کا الف بھی ساکن تو الف بھی ساکن آگے لام بھی ساکن تو کیا بن گیا لا المشبہتین. پھر اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی آیا تو پھر اول کو یا تو حرکت دیتے ہیں یا اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. یہاں اول کیا تھا الف، الف کیا ہے حرف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے. واو اور یا سے واو سے پہلے پیش ہو تو وہ واو حرف مدہ ہے، یا سے ماقبل کسرہ ہو تو وہ یا کیا ہے حرف مدہ، تو لہذا وہ گر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی الف گر گیا، اور کیسے پڑھیں گے وَلَلْ مُشَبَّہ، پہلے تو تھا نا لال مشبہتین الف بھی تھا، اب الف گر گیا، کیسے پڑھیں گے وَلَلْ مُشَبَّہتین. تو حرف مدہ کو گراتے ہیں اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا کیا ہو حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور اگر ان میں سے پہلا حرف مدہ نہیں ہے تو پھر پہلے کو کون سی حرکت دے دیتے ہیں کسرہ والی، جیسے زید استقر فی الدار قائما. چلیے اب آئیے اب سبق پر بھائی. زید استقر فی الدار قائما، ترکیب اس کی بھی وہی ہوگی. ترکیب کیجئے زید مرفوع لفظان مبتدا، استقر فعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، اور وہی کیا ہے ذوالحال، ذوالحال ہے. فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے استقر فعل کے ساتھ. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. یہ استقرہ کو ہم نے نکالا ہی اس لیے کہ فی الدار جار مجرور نے جڑنا تھا کسی نہ کسی کے ساتھ، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تو ہمیں کیا نکالنا پڑا استقرہ. ہم چاہے استقرہ نکال لیں چاہے ثبتا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا بات ایک ہی ہے. تو آگے قائمن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع جو ذوالحال ہے اس کو لوٹ رہی ہے ضمیر، اور وہ ذوالحال کون تھا استقرہ کے اندر ہوا ضمیر تھی. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا کس کے لیے استقرہ کے لیے. استقرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کون ہے متعلق فی الدار، ہاں تو یہ فی الدار سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. معنی اس کا بھی وہی ہے زید گھر میں کھڑا ہوا ہے یا زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. تو انہوں نے کیا بتلایا آپ کو وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھار فاعل کس اعتبار سے ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائما اس میں یہ زید معنی کے اعتبار سے فاعل ہے لأن معناہ زید استقر فی الدار قائما، اس لیے کیونکہ اس کا معنی کیا ہے زید نے قرار پکڑا گھر میں اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. تو استقرہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو، تو گویا زید ہی کیا ہے معنی کے اعتبار سے فاعل ہے. تو کبھی فاعل لفظوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. وقذل مفعول به، اور اسی طرح مفعول به بھی ہے، یعنی کبھی کبھار معنی کے اعتبار سے مفعول به ہوتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے مفعول به نہیں ہوتا. نحو ھذا زید قائما، یہ زید ہے اس حال میں کہ کھڑا ہے. یہ پھر وہ اشکال کا وہی اشکال کا جواب. اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل کی یا مفعول به کی، حالانکہ یہاں پر ھذا زید قائما، یہ قائما زیدن سے حال آ رہا ہے، اور زیدن تو خبر ہے، نہ یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول به ہے. اور آپ نے تو کیا کہا تھا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول به کی، اور یہ زید نہ فاعل ہے اور نہ مفعول به. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جیسے کبھی کبھار فاعل معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھار مفعول به بھی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہاں یہ جو زید ہے یہ مفعول به ہے، کیونکہ ھذا کا کیا معنی ہے یہ
یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں تو گویا یہ فعل موجود ہے یہاں پر. اشیرو میں اشارہ کر رہا ہوں زیدن کس کی طرف؟ زید کی طرف. دیکھو یہ مفعول بھی ہے معنی کے اعتبار سے. لفظوں میں تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ توجہ ہے. ھذا زید قائما یہ زید لفظوں کے اعتبار سے خبر لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے. بھائی جی ترکیب کیجئے. ھذا زید قائما جی یہ کس معنی میں ہوا؟ اشیرو زیدن قائما. ہاں اب اس کی ترکیب کیجئے. اشیرو فعل با فاعل میں اشارہ کر رہا ہوں. متکلم کا صیغہ ہے. اشیرو فعل با فاعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اور زیدن منصوب لفظان مفعول بھی ہے اور ذوالحال ہے. کیا ہے؟ ذوالحال ہے. تو پہلے حال کو جوڑ لیتے ہیں پھر اس کو مفعول بھی بنا لیں گے. ہے بہرحال یہ مفعول بھی. ہمارے ہاں ترکیب یوں کرتے ہیں پہلے اس سے کس کو جوڑتے ہیں؟ حال کو. پھر جا کر کہتے ہیں ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا. زیدن منصوب لفظان ذوالحال. منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہے. بھائی اچھا آگے قائمن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ذوالحال کو زیدن کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی. فعل اشیرو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ ترکیب تھی کن کے مذہب پر؟ علامہ ابن حاجب جو صاحب کافیہ ہیں جنہوں نے کافیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی اور اسی طرح صاحب ہدایت النحو وغیرہ نحویوں کا. جبکہ علامہ ابن مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں. ھذا زید قائما ھذا مبتدا زید خبر اور یہ ذوالحال ہے اور قائما اس سے کیا ہے؟ حال ہے. کوئی فاعل یا مفعول بنانے کی ضرورت نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حال مطلقاً حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو ان کے نزدیک ترکیب گویا یوں ہوئی ھذا مبتدا زید مرفوع لفظاً ذوالحال اور اس سے قائماً شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو کہتے ہیں وقذل مفعول به اور اسی طرح مفعول بھی بعض اوقات معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. نحو ھذا زید قائما فإن معناه المشار الیہ قائما هو زید. اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے ھذا زید قائما. اس کا معنی کیا ہے؟ المشار الیہ وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا قائما اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. ہوا زید وہ کون ہے؟ زید. اور اوپر نون لکھا ہوا ہے اس پوری عبارت پر لمبا سا نون لکھا ہوا ہے. یہ نون عبارت ہے نسخے سے. بعض ہدایت النحو کے نسخوں میں یہ عبارت ہے المشار الیہ قائما ہوا زید اور بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے جو کنارے پر دی ہوئی ہے اشیر و انبہ زیدا قائما. وہی جو ابھی ہم نے ترکیب کی تھی کنارے پر ملی کہ نہیں بھائی؟ بھائی اندر کی طرف جہاں جس طرف کتاب کی سلائی ہوئی ہے نا اس طرف اندر کی طرف آپ کنارے پر دیکھیں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی. مل گئی بھائی؟ اشیر و انبہ زیدا قائما. تو بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے اور بعض نسخوں میں المشار الیہ قائما ہوا زید والی عبارت ہے بھائی. اور ہم نے بھی ابھی ترکیب کر لی. کون سی کی؟ اشیر زیدا قائما. چاہے آپ کر لیں انبہ زیدا قائما بعینہ وہی ترکیب ہوگی. والعامل فی الحال فعل او معنی فعل. یہاں سے اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے. توجہ ہے؟ یہ تو انہوں نے آپ کو بتا دیا
کہ حال کس کی حالت بیان کرے گا؟ فاعل کی یا مفعول کی. لیکن حال پر خود بھی تو نصب آ رہا ہے، اور نصب تو بغیر وجہ کے نہیں آتا، تو یہ کس کی وجہ سے نصب آیا؟ ٹھیک ہے، یہ حالت تو فاعل کی بیان کر رہا ہے، یہ حالت کس کی بیان کر رہا ہے؟ مفعول بھی. حالت تو ان کی بیان کر رہا ہے، یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن خود اس پہ جو نصب آیا وہ نصب کس عامل کی وجہ سے آیا؟ تو جواب دے رہے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حال میں جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ فعل ہوتا ہے، یا معنی فعل ہوتا ہے. فعل ہوتا ہے یا معنی فعل سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کئی چیزیں میں نے ذکر کی تھیں، کیا اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اور صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، مبالغے کے صیغے وغیرہ. یہ سارے بھی کس معنی میں ہوتے ہیں؟ فعل کے معنی میں ہی ہوتے ہیں. فعل جیسا یہ سارے عمل کرتے ہیں. تو حال کے اندر عامل فعل بھی ہو سکتا ہے، اور معنی فعل یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زید فی الدار قائما، اس قائما کے اندر اس کو نصب کس نے دیا، اس میں عامل کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کون سا فعل؟ ثبتا، جو یہاں پر کیا ہے؟ ثبتا. یا جو صاحب کتاب نے نکالا استقر، جو بھی ذکر کر دیں، آپ کہہ دیں اس میں ثبتا عامل ہے، یا کیا کہہ دیں؟ استقر. یا صفت کا صیغہ، اس میں فاعل بتا دیں، اس میں ثابت عامل ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ بلکہ آپ کو اور گہرائی میں لے جاؤں، اور گہرائی میں لے جاؤں. یاد رکھو، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ زید فی الدار قائما، اس قائما میں کون عامل؟ ثبت فعل، یا ثابتن ہے، یا استقر، جو بھی اس جیسا لفظ نکال لیں وہ عامل ہے. لیکن گہرائی میں لے جاؤں آپ کو، یاد رکھو یہاں کوئی ثبتا نہیں ہے، یہاں کوئی ثابتن نہیں ہے. ثبتا تھا، ختم ہو چکا، اس کی جگہ فی الدار نے پکڑ لی. آپ کو میں نے بتایا تھا جار مجرور جو ہے ان کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ یہ متعلق ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے، اور وہ متعلق 8 چیزوں میں سے ایک ہوگا. اگر وہ کلام میں موجود ہو تو یہ اس سے جڑ جائیں گے، اور اس صورت میں ان کو ظرف لغو کہتے ہیں جب ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہو، اور جب ان کا متعلق عبارت سے محذوف ہو تو پھر ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں. اور ظرف مستقر، اور کیوں کہتے ہیں کہ اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ قرار پکڑا ہوا ہے بھائی. تو اصل میں یہ ظرف مستقر ہونا چاہیے بھائی. ظرف مستقر وہ ظرف جس نے قرار پکڑا ہوا ہے اس کی جگہ پر. تو لہذا جو عمل پہلے ثبتا یا ثابتن کر رہا تھا، اب یہ سارے عمل فی الدار کر رہا ہے. ثبتا چلا گیا اور فی الدار نے اس کی جگہ لے لی، اور وہ سارے عمل جو ثبتا کر رہا تھا اب کون کر رہا ہے؟ فی الدار کر رہا ہے. اسی لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. اور ثبتا کیا کیا عمل کر رہا تھا؟ وہ ہوا ضمیر اس کے اندر تھی، اس کو بھی رفع دے رہا تھا. وہ ہوا ضمیر بھی اب فی الدار میں چھپ گئی، اور اس کو رفع یہ فی الدار دے رہا ہے. یہ ظرف مستقر. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ویسے آپ کو بتلا رہا ہوں اگر کبھی آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ فی الدار یہ ظرف مستقر ہے، یہ اس کی جگہ لے چکا ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، اور عامل جو ہوتا ہے حال کے اندر وہ فعل ہوتا ہے، او معنی فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. معنی فعل سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتلا دیا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مبالغے کے صیغے وغیرہ بھائی، تو وہ مراد ہیں بھائی. والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا، اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے ابدا ہمیشہ، اور ذو الحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے غالبا یعنی اکثر اوقات.
تو حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. جیسے ان مثالوں میں قائمن کا لفظ آیا تھا، یہ نکرہ تھا. اور اگر کبھی کبھار لفظوں کے اعتبار سے حال معرفہ نظر بھی آئے تو اس کو بھی تعویل کر کے نکرہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے کل میں نے مثال ذکر کی تھی، جاءنی زید وحدہ. یہ وحدہ یہ مضاف مضاف الیہ ہیں اور یہ حال ہے، اور ضمیر کی طرف جو چیز مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتی ہے. تو وحدہ کا لفظ کیا بن گیا؟ معرفہ. تو حال معرفہ بن گیا، حالانکہ حال تو کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو لہذا اس کو تعویل کر کے اب ہم کیا بنائیں گے؟ منفردن کے معنی میں ہے ہم کہیں گے، تو نکرہ بنا لیا. تو کہتے ہیں والحال نکرۃ ابدا، اور حال جو ہے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. وذو الحال معرفۃ غالبا، اور ذو الحال معرفہ ہوتا ہے غالبا. کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ، جیسا کہ آپ نے دیکھا مذکورہ مثالوں میں. فإن کان ذو الحال نکرۃ یجب تقدیم الحال علیہ. لیکن کبھی کبھار جو ہے ذو الحال نکرہ آ جاتا ہے، اور یاد رکھو یہ آگے آپ کو بتائیں گے، جب ذو الحال نکرہ آئے تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے. جاء زید راکبا، زید ذو الحال اور راکبا اس سے حال. یہاں پر ذو الحال معرفہ ہے، اگر ذو الحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کریں گے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جاء رجل راکبا، رجل ہے ذو الحال اور راکبن کیا ہے؟ اس سے حال. تو ذو الحال کون ہے؟ رجل، اور وہ نکرہ ہے، اور جب ذو الحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب. لہذا یوں کہوں گا جاء راکبا رجل. طریقہ سمجھ میں آیا؟ جاء راکبا رجل، ترکیب اسی طرح ہوگی. جاء فعل، راکبن کو بھی چھوڑ دیں، آگے رجل مرفوع لفظاً فاعل ہے نا، ہاں ذو الحال ہوا، ذو الحال. اب پھر راکبن پہ آ جائیں. راکبن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ذو الحال کون ہے؟ رجل. سوال، ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آ رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ رجل مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے. تو یہ اضمار قبل الذکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے نہیں، اور یہ جائز ہے. بھائی ترکیب آ گئی. سوال پیدا ہوتا ہے جاء راکبا رجل، یہ ذو الحال پر حال کو مقدم کرنے کی شرط کیوں لگائی گئی جبکہ ذو الحال نکرہ ہو؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیا وجہ ہے، کیوں مقدم کیا جاتا ہے ذو الحال پر حال کو جب وہ نکرہ ہو؟ کون جب نکرہ ہو؟ ذو الحال. میں کہہ رہا ہوں نا توجہ نہیں ہے سبق کی طرف. انہوں نے کیا قید لگائی؟ اس کے جب ذو الحال نکرہ ہو تو پھر اس پر حال کو مقدم کرنا واجب. سوال یہ کہ یہ ذو الحال پر حال کو مقدم کرنا کیوں واجب ہوتا ہے جس وقت ذو الحال نکرہ ہو؟ تو وجہ اس کی یہ کہ حالت نصبی میں موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے. موصوف صفت معلوم ہوتے ہیں اگر آپ مقدم نہیں کریں گے. مثلا میں کہتا ہوں رأیت رجلا راکبا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار. اب یہ راکبن کو میں حال بنانا چاہتا ہوں کس سے؟ رجلن سے. تو رجلن بھی منصوب، آگے راکبن بھی منصوب. رجلن بھی نکرہ، آگے راکبن بھی نکرہ ہے. تو جو بھی اس جملے کو دیکھے گا وہ کبھی بھی ان کو ذو الحال اور حال نہیں بنائے گا، وہ ان کو موصوف صفت بنائے گا. کیونکہ رجلن بھی کیا ہے؟ نکرہ بھی ہے اور منصوب ہے، اور آگے راکبن نکرہ بھی ہے اور منصوب ہے. تو بظاہر یوں ہی لگتا ہے یہ آپس میں موصوف صفت. لہذا چونکہ حالت نصبی میں موصوف صفت ہونے کا شبہ پڑتا ہے اس لیے حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا. اب جب یوں کہا جاء راکبن رجل، اب موصوف صفت کا شبہ نہیں، کیونکہ صفت کبھی اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی.
اب پتہ چل گیا کہ راکبن یہ حال ہے اور آگے جو رجلن مفعول بھی ہے وہ ذوالحال ہے. طریقہ وجہ سمجھ میں آ گئی. جب حالت نصبی کے اندر یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ ذوالحال پر حال کو مقدم کرنا ہے تو حالت رفعی میں بھی یہی ضابطہ جاری کر دیا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی جیسی صورت رہے. یہ نہیں کہ کہیں تو مقدم کرنا ضروری ہو اور کہیں مقدم کرنا ضروری نہ ہو، بلکہ ذوالحال جب بھی نکرہ ہو حال کو اس پر ہمیشہ کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے. اگرچہ التباس تو صرف کس صورت میں تھا؟ موصوف صفت والا التباس صرف کون سی صورت میں پیش آ رہا تھا؟ ہاں، جب ذوالحال بھی منصوب ہو. حال تو ہوتا ہی منصوب ہے، ذوالحال بھی اگر منصوب ہے تو پھر کیا شبہ پڑ سکتا تھا؟ موصوف صفت کا. لہذا اس کو حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا. اور جب حالت نصبی کے اندر حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تو حالت رفعی کے اندر بھی حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تاکہ تمام صورتیں ایک جیسی ہو جائیں. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، اور اگر ذوالحال جو ہے وہ نکرہ ہو، يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ، تو واجب ہے حال کو اس پر مقدم کرنا. نحو جاءنی راکبا رجل، تو اس حال کو مقدم کرنا واجب ہے ذوالحال پر، جیسے جاءنی راکبا رجل. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ، تاکہ یہ حال اس کا التباس نہ آئے، یعنی اشتباہ تاکہ اس کا نہ آئے صفت کے ساتھ. فی حالت نصب، کس میں؟ حالت نصبی میں. فی مثل قولک، آپ کے اس جیسے قول میں رأیت رجلا راکبا. دیکھا اگر یوں لکھو گے تو راکبا کو اگر مقدم نہیں کرو گے تو موصوف صفت معلوم ہوں گے، اور جو بھی دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا یہ آپس میں موصوف صفت ہیں. رجلان موصوف ہے اور راکبان اس کی صفت. لیکن راکبان کو جب مقدم کریں گے اب کوئی موصوف صفت والی ترکیب نہیں کرے گا، کیونکہ صفت کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی. اچھا، اب اس کی ترکیب کیجئے. رأیت رجلان راکبان، رأیت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے رجلان منصوب لفظان موصوف بنائیں گے، ذوالحال بنائیں گے؟ جی کیوں ذوالحال کیوں نہیں بناتے؟ نکرہ ہے اور حال بھی نکرہ ہے. جی، ذوالحال بھی نکرہ اور حال بھی نکرہ. پھر آپ ترکیب کر رہے ہیں، کوئی آپ پر اشکال کر دے تو جواب تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا. آپ کیا بنا رہے ہیں؟ رجلان کو موصوف، راکبان کو اس کی صفت. سوال، رجلان کو ذوالحال کیوں نہیں بناتے اور راکبان کو اسے حال کیوں نہیں بناتے؟ جواب، یہ جو ابھی ضابطہ پڑا یہ ذکر کریں گے جواب میں کہ بھئی جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب، اور یہ تو مقدم نہیں کیا گیا، لہذا معلوم ہو یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ صفت ہی ہے. بھئی سورج سمجھ میں آ گئے. تو رجلان منصوب لفظاً موصوف، راکبان منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل. منصوب کیوں؟ کیونکہ صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو راکبان منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر وہ ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ موصوف کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلیے بس کریں، بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.